اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، کئی دفعہ فون پر کال آتی ہے، دوست احباب ملنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے۔ اکثر فون پہ بات ہوتی ہے کسی نہ کسی سے کہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اور اکثر لوگ اس بات کا گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ رزق میں بڑی تنگی ہے، پیسے یہاں سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آج میرے دل میں آیا کہ جو ایک ایک کو بتانا ہے وہ سب کو بتا دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، پہلا وظیفہ سب سے بڑا اور مجرد ترین وظیفہ یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز کو صحیح طرح اس کے وقت پہ ادا کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت رزق تنگی کو ختم فرما دے گا انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز سب سے پہلا مسئلہ، اللہ رزق کا مسئلہ حل کر دے گا، روزی میں برکت بھی ہوگی۔ دوسری بات کہ رزق میں برکت کے لیے ویسے علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے، ائمہ کرام نے بہت زیادہ وظائف رکھے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی رسول آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرح یا ہمارے جیسے لوگوں کی طرح کوئی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتائے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم قربان نے اس صحابی رسول کو فرمایا، بھئی آپ باوضو ہونا رہنا شروع کر دو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کتنا آسان وظیفہ ہے کہ انسان کا جب بھی وضو ٹوٹے انسان پاک رہے، باوضو رہے، اللہ اس سے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ میری کسی عالم کی یا کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو 100% 100% درست ہے، ذرا بھی شک نہیں، لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آقا نے 2 بات زبان سے نکال دی وہ 100% سچی ہے۔ فرمایا باوضو رہنا شروع کر دو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد رزق کا مسئلہ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس تشریف لے گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت بیمار تھے، تو تشریف لے گئے، چند اشرفیاں بھی لے گئے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ یہ تھوڑے سے ہدیہ بھی رکھ لیں تاکہ کام میں آ جائیں، کیونکہ آپ بھی بیمار ہیں، بچوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت بات کی، فرمایا ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ کا معمول بنائے گا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور فرمایا میری بیٹیوں کی اور ہماری یہ عادت ہے کہ ہم مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور یہ بہت مجرب وظیفہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 27ویں سپارے میں ہے سورۃ واقعہ، سورۃ الرحمن کے بعد اس کی تلاوت کریں، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی زکریا صاحب برکاتہ العالیہ جامعہ اشرفیہ کے صدر مفتی ہیں، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ رحمت ہمارے اوپر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں، ہمارے بزرگوں میں ہیں، ہمارے بڑے ہیں، میرے بڑے محسن ہیں استاد محترم۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر،
اور یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ صادق محترم نے یہ بھی فرمایا، یا مالک ذوالجلال والاکرام، اس کی کثرت کریں، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو اسی طرح اور بھی بڑے وظائف ہیں، اور سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی وہ یہ کہ انسان 5 وقت کی نماز کو اپنے پلے باندھے، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر